دیکھیں فطرت میں نہیں ہے، فطرت میں ہوتی تو غلاموں میں لائلٹی نہ ہو. کوئی بھی دنیا کا رشتہ میں نے پہلے بتایا تھا اس میں محنت لگتی ہے، ان ہیپی ہم اسے خود بناتے ہیں. سوال ایک آیا ہے کہ کیا محبوب کے لیے کالا جادو کرنا جائز ہے؟ یہ یاد رکھیں انفلیشن کبھی کم نہیں ہو، انفلیشن ہمیشہ بڑھتا ہے. حرام حلال میں بچوں ساری زندگی کے لیے یاد رکھیں، جو چیز کرتے ہوئے آپ کو گلٹی کر رہی ہے اسے لائف سے ہٹائیں. کسی کا سوال ہے تو کر لیں. اچھا آپ کو تو کیا ہی ہے. پیار محبت. اچھا پلیز. آپ نے لائلٹی پہ بات کی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ لائلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو اس میں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آر یو سیئنگ کہ انسان کی فطرت میں ڈس لائلٹی، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈس لائلٹی ہے اور لائلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، ڈز دیٹ مین کہ بیٹریل ڈزنٹ ایگزسٹ ایز ویل؟ اور اگر بیٹریل ایگزسٹ نہیں کرتا دین وائی از اٹ اے ریلیشن شپ؟ پھر تو اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، یو آر جسٹ بینگ این اکوائنٹنس ٹو سم ون. کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ لوئل نہیں ہو یا پھر آپ ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے، مجھے جو سمجھ آئی ہے جو شاید آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مور سو اٹیچمنٹ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لوئلٹی ہے کہ اٹیچ ہو تو پھر آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے. سو مائی کوسچن از ڈز دیٹ مین آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فطرت میں ہے انسان کی ڈسلوئلٹی and that betrayal doesn't exist in a relationship, so does that mean it justifies cheating on your partner or something along those lines? ٹھیک ہے، دیکھیں فطرت میں نہیں ہے، فطرت میں ہوتی تو غلاموں میں لائلٹی نہ ہو، غلام بھی انسان تھے. ٹھیک، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انگریزی کا ہم نے غلط ورڈ ٹرم یوز کر لی، اور اگر ہم اردو میں بھی دیکھیں وفا، تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ زبردستی آپ کو نہیں مل سکتی. یہ تب ملے گی اگر فرض کریں میں نے کسی سے وفادار ہوں یا میں نے وفا کرنی ہے، تو یہ ڈیسیژن زبردستی نہیں ہوئے گا، یہ تب ہوئے گا جب میں چاہوں گا تو، میں دل سے ہوں. یعنی لائلٹی ایگزسٹ کرتی ہے ریلیشن شپ میں؟ سنسیریٹی کہہ لینا، لائلٹی سے نہیں، لائلٹی سے آپ کمپلیکیٹ کر دیں گے اپنے ریلیشن شپ کو. نہیں، بہت فرق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے والے پہ چھوڑے نا، زبردستی یہ ہو نہیں سکتا. سر وہ بات ہی نہیں ہے، سامنے والے کی چلے مجھ تک ہے، میرا میرے تک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیشن شپ میں لائلٹی نہیں ایگزسٹ کرتی. دیٹس مائی کوسچن. نہیں، لائلٹی کو بس یہ گڈ کوسچن یار. ہمارے پروفیسر صاحب جو کلاس جاتے تھے نا بیچلر کے، بچے یہ تمہاری اسائنمنٹ ہے تو آپ یہ اسائنمنٹ دے دیں. نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں، وہ کہہ یہ رہی ہیں کہ اگر کسی رشتے میں، ٹھیک، ہم ورڈز میں پھنسے ہوئے ہیں دونوں، ٹھیک، کسی رشتے میں صرف چھوٹی سی لائلٹی بھی نہیں ہے تو فائدہ کیا؟ ٹھیک. اور میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ لائلٹی جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ زبردستی نہیں آتی. وہ تب آتی ہے جب وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے اس انسان کے ساتھ لائل رہنا ہے. ہم کسی کو زبردستی لائل نہیں بنا سکتے. اگر ہم لائل پہ ہی رہیں تو میں تھوڑا آسان کر رہا تھا کہ اس کو ایکسپیکٹ کرے ہی نا، اگر اس نے رہنا ہے تو وہ رہے گا. ایکسپیکٹ تو کرنا چاہیے نا پھر. نہیں، یہ آپ تھوڑا بیویوں والی باتیں کر رہی ہیں. چلیں ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک مثال دیتا ہوں شاید آپ سمجھ جائیں، آسان ہو جائے. آپ کو پتہ لگ گیا ٹھیک کہ وہ لائل نہیں ہے، تو واٹ نیکسٹ؟ سر وہ تو بات ہی نہیں ہے نا، بات تو یہ ریلیشن شپ میں لائلٹی ایگزسٹ کرنی چاہیے نا. چاہیے، وہ بات کی بات ہے نا، اگلا بندہ کرتا ہے نہیں کرتا وہ بات کی بات ہے. ہاؤ آئی ڈیل ود دی ریلیشن. ہاں، لیکن ریلیشن شپ کے اندر ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اگلی بندے سے کہ وہ لائل بھی ہوگا، ریسپیکٹ بھی کرے گا. یعنی اتنا یہ تو بے منیمم
ٹھیک ہے. تو یہیں پہ گڑبڑ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں بیئر منیمم، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریئلسٹک نہیں ہے. سر ریئلسٹک ہے. آپ کا ایکسپیکٹ کرنا نیچرل، ٹھیک ہے، نیچرل ہے نا. ہم کسی بھی رشتے میں سامنے والے سے ایکسپیکٹیشنز ہماری نیچرل ہے. لیکن میری پرابلم کیا ہے؟ میری پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد دکھی بھی تو ہم ہوں گے نا. جب ہم زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ لیں گے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں، مجھے تھوڑی سی اور سمجھ آ رہی ہے بات، ہم کیوں نہیں اپنے ہر رشتے کو تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم جلدی نہ کریں. جو لائل ہوئے گا آپ کے مطابق وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اگر نہیں ہوئے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو پھر ڈیسیژن ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ایکسپیکٹیشنز کو لے کے تھوڑا ان ریئلسٹک ہو گئے. اگر ہم ان ریئلسٹک نہیں، نیچرل بھی ہے، لیکن اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم دکھی نہ ہوں. میرا مطلب صرف جی. اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر ہو رہے ہیں تو آپ پہ اپنی ایموشنل ڈپینڈنس بھی ڈال رہے ہیں، آپ ونریبل بھی ہو رہے ہیں. پھر اگر آپ ہرٹ ہوتے ہیں پھر ان کی غلطی ہے کیونکہ آپ نے 100% انہیں دیا ہے، کیونکہ آپ نے ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہوئے ہیں ان پہ، آپ ونریبل ہوئے ہیں، آپ نے سب کچھ انہیں دیا. پھر آپ ان کے ہاتھ میں کہ وہ آپ کا دل توڑے یا نہ توڑے. آپ انہیں 100% دے رہے ہیں اپنا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 100% نہیں دینا چاہیے. میں نے سر آپ کہہ رہے ہیں دکھی نہیں ہونا چاہیے، آپ انہیں اپنا دل وہ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا 100% پہلے اپنا دیں گے آپ، پھر کسی سے واپسی ایکسپیکٹ کریں گے. لیکن یہ رشتوں کو لے کے ہر بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ دکھی ہوں گے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 100% دیا، ونریبل ہو گئے، سب کچھ کیا، سنسیئر بھی تھے، اس نے نہیں کیا. اور اگر اس نے نہیں کیا تو میرا پوائنٹ آف ویو بہت سمپل ہے کہ مس کرائیں، وہ آپ کے لیے نہیں ہے. نہیں، موو آن بھی ٹھیک ہے، موو آن کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ کیوں ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کسی ایک پہ؟ اس لیے کہ آپ کو فی الحال آپ ایسی ایک کیفیت میں ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، اور بہت زیادہ ٹارچر ہوئے ہیں اس چیز سے کہ کسی نے آپ کے ساتھ اس طرح کیا. لیکن بلیو می یہ بہت وقتی ہے، ٹھیک. یہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوتا ہے، اس میں سے ہمت کے ساتھ اگر آپ گزر جائیں گے تو آپ کو کیا پتا کہ آنے والے وقت میں اس سے 100 ٹائم بیٹر انسان جو آپ کے لیے اس سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے وہ مل جائے آپ کو. تو تھوڑا حوصلہ چاہیے. وہ ہمیں لگتا ہے اس وقت ایسے ہے کہ دنیا ختم ہو گئی، کیا پتا دنیا شروع ہوئی ہو. وہ جائے گا تو کوئی کام کا بندہ آئے گا نا. 100% والا ہے، اگر آپ کو اس کی لت لگ گئی ہے کہ آپ 100 بن گیا تو بات یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے. یا آپ سر کے ساتھ ملٹیپل کوچنگ نہیں ابھی لگ رہا ہے آپ کو، ابھی لگ رہا ہے. ہاں ایک کوشچن ہے آڈینس کی طرف سے، اس پہ نام کسی کا نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. So why do so many people stay in relationships that make them unhappy? Why do so many people stay in relationships that make them unhappy? نہیں بڑا اچھا کوشچن ہے بچوں، بہت اچھا کوشچن ہے کہ اگر ہم سب کو پتا ہی ہے کہ اس میں دکھی ہی رہنا ہے، ٹھیک، تو سچ بتاؤ ریلیشن شپ میں رہنا، پتہ نہیں اس کے ڈیفرنٹ میننگز آپ کے دماغ میں گھوم رہے ہوں گے. ریلیشن شپ یا رشتہ کہہ لیتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا رشتہ، میں نے پہلے بتایا تھا اس میں محنت لگتی ہے. انہیپی ہم اسے خود بناتے ہیں، ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے، سب کچھ سامنے والے پہ ڈال دیتے. اور رشتے کے بغیر لائف میں آپ رہ نہیں سکتے. اسے جو مرضی نام دے دیں، ٹھیک، کیونکہ اس میں کوئی نام دیا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تو اسے جو مرضی نام دے دیں, رشتوں کے ڈفرینٹ نام ہیں. رشتوں کے بغیر زندگی ایگزسٹ کرتی نہیں ہے انسان کی. جانور کر سکتا ہے, انسان نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت لوگوں نے ٹرائی کیا, نہیں ہوا. ٹھیک, آپ کو رشتے رکھنے ہی پڑیں گے. ہاں, انہیپی سے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ ہر وقت ہیپی تو نہیں کچھ رہ سکتا نا کسی رشتے کو لے کے. 24 گھنٹے ہیپی سیلیبریشن, خوشیاں, پیار, محبت, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں جھگڑا کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے, ہمیں لڑائی کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے, ہمیں دکھ اور غم میں رہتے ہوئے شیئر کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے. آپ لوگوں کے لیے یہ صرف فیشنی باتیں لگ رہی ہیں مجھے. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی فیملی بھی ہے, جن کے پاس دوست بھی ہیں, جن کے پاس بہت سے جاننے والے بھی ہیں, لیکن کوئی ایک بندہ بھی انہیں اویلیبل نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات شیئر کرے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا اویلیبل نہیں ہے جو ان کی بات کو سمجھے, صرف سنے, صرف سمجھے. ان کے لیے کچھ کرے نہ کرے یہ تو بات کی بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب ایسے ہی آپ لوگوں کے یہ ایشوز نہیں ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن دنیا میں آنے والے وقت میں رشتوں کے لیے محنت کریں. جتنے زیادہ رشتے ہوں گے, آئی تھنک مضبوط کہتے ہیں اسے, مضبوط رشتے, ہیلتھی ریلیشن شپ کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ خوشگوار. جتنا خوشگوار ہاں رشتے ہوئیں گے اتنی اچھی زندگی ہوئے گی. آپ رشتوں سے کٹ کے رہ نہیں سکتے, چاہے وہ ہیپی چل رہے ہیں چاہے وہ انہیپی چل رہے ہیں. یہ انسان کا کوشچن یہی تھا. آئی تھنک یہ سروائیول ہے نہیں ہے اس میں. جی جیب میں پیسے بھی ہونے چاہیے, یہ بھی بتا رہے ہیں. نہیں تعلقات تب کی اجازت نہیں. یہ ڈفرینٹ چیز ہے. ضرورت, زندگی کی ضروریات ڈفرینٹ ہے. اس کا وہ ایموشنلی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, اور دوسری بات ہے کہ یہ انہیں ابھی سمجھ آئے گی. ہاں سر, سوال ایک آیا ہے کہ کیا محبوب کے لیے کالا جادو کرنا جائز ہے؟ بچوں محبوب کے لیے سب جائز ہے, لیکن اگر آنیسٹلی اب ظاہر ہے سیریس جواب نہیں دینا آپ کو, اگر ایسی کوئی ایکسرسائز ہوئے گی, کالا جادو بتا دیتا ہوں. بیٹا سن لو, حرام حلال تو میرا کام نہیں ہے, میں ظاہر عالم دین نہیں ہوں, میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو کوئی اسلامک اسکالر ظاہر ہے آپ کو بتائیں گے, اور ہمیں پتہ کہ حرام ہے, لیکن بچے لاجک مانتے ہیں نا. تو لاجک یہ ہے بچوں کے کالا جادو لانگ ٹرم رہ نہیں سکتا. تو اگر آپ کسی کو بھی دنیا میں فرض کریں, آپ کو بہت اس وقت بھی ایون یوٹیوب پہ ایڈ ملیں گے آپ کو, حامد بابا فلانا فلانا فلانا, سیریسلی. تو ایک دو نے تو مجھے بھی اپروچ کیا کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں کہ میں کرتا ہوں, آپ رہنا دیں. کالا جادو لانگ ٹرم ہوئے گا نہیں. تو میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر رشتوں میں اٹیچمنٹ میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دنیا کا لانگ ٹرم رشتہ صرف ایک ہی ہے جو خود اپنی مرضی سے ہوگا. آپ ایسے ٹرائی کر کے دیکھ لیں 2-4 مہینے کے لیے, اس سے زیادہ کالا جادو چلے گا. چلے نیکسٹ بتائیے. اگلا کوشچن ہے, ہاؤ ڈو یو بیلنس پرسنل گروتھ ٹوگیدر ایز اے کپل؟ گروتھ ہی گروتھ ہے بچوں. کپل تو پرسنل گروتھ اس طرح ہوئے گی کہ آپ کو سپورٹ ملے.
آپ کو ایموشنل سپورٹ آپ کو اپنے کپل سے زیادہ آنیسٹ سنسیئر کینڈیڈ فیڈ بیک کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ اسے آپ کو خوش نہیں کرنا، اسے آپ کو ڈائریکٹ فیڈ بیک دینی ہے. تو آئی تھنک گروتھ تبھی ہوتی ہے جب ہمیں آنیسٹ فیڈ بیک ملتی ہے. ادروائز ہمارے ارد گرد سب تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ ہماری شارٹ کمنگس کیا ہیں. آپ سب بھی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسا ایک دوست بھی مل گیا نا آپ کو جو بلا جھجک آپ کو اپنی آپ کی شارٹ کمنگس بتائے، تو سمجھیں کہ وہ بہتر ہے اور آپ امپروو بھی کریں گے اور گرو بھی کریں گے. جی سر نیکسٹ کوشچن ہے. اچھا تو لگ رہا ہوں. I have no mental peace between me and my mother. She does not realize it, but she's the reason I am گالی لکھی ہوئی ہے. اب mentally I still have trouble telling anyone what happened. She never listens what to do. مطلب ان کا اور امی کی وجہ سے ان کو مینٹل پیس نہیں. اتنی انگریزی آتی ہے بنگالی لکھی ہے. بچوں یہ جس کا بھی کوشچن ہے بہت کریٹیکل اور سیریس ہے. آئی سجیسٹ میں مشورہ دے سکتا ہوں، یہ آپ سے سچویشن بدلے گی نہیں، آپ سے یہ نہیں ہوئے گا، آپ کو کسی نہ کسی تھرڈ پارٹی کو اس میں انگیج کرنا پڑے گا. اس کی وجہ کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں، ہم بھی ایج میں ظاہر ہے اسٹیج پہ ہیں، ہمیں بچے کنونس اتنی جلدی نہیں کر سکتے، ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ چاہیے ہوگی جو آپ کی مدر کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ماں کا رشتہ ہے، اسے آپ اگر ڈیل کریں گے تو آئی گیس کہ یہ معاملہ اور خراب ہوئے گا، اور آپ ڈیل کر چکے ہوں گے، وہ آپ سے کنونس کبھی نہیں ہوگی. تو کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرینٹ اسٹیج پہ چلتا ہے، آپ کی ایج میں بالکل ڈفرینٹ اسٹیج پہ چلتا ہے. این ممکن ہے کہ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہوں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہوں، لیکن ہم بڑے مانتے نہیں ہیں اتنی جلدی. تو اور آسان کر دیتا ہوں کہ ان سے بات کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو ان کی ایج بریکٹ میں ہو اور جس کی وہ بات سنتی ہوں، تو پھر انشاءاللہ ضرور بہتر ہو جائے گا. یہ کسی راجہ احمد سلطان کا ہے اور انہوں نے لکھا ہے ہاؤ کین ینگ پیپل ڈیل ود رائزنگ انفلیشن اینڈ لمیٹڈ جاب اپرچونیٹیز while still pursuing their personal and professional goals. بچوں اول تو آپ لوگوں کو اس کی ابھی سٹریس ہونی نہیں چاہیے. نہ آپ پلے سے فیس دیتے ہیں، نہ آپ گھر چلاتے ہیں. انفلیشن جتنا ہو رہا ہے اس میں جو لوگ گھر چلا رہے ہیں وہ ظاہر ہے پیرنٹس ہوں گے یا بڑے ہوں گے، یا جو اگر آپ میں سے بھی کوئی ایگزیکٹلی اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے تو یہ یاد رکھیں انفلیشن کبھی کم نہیں ہوگی. انفلیشن ہمیشہ بڑھتا ہے، مطلب 2% کم ہوتا ہے اور 70% بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ڈیل کرنے کا دنیا میں ہمیشہ سے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو اپنی انکم بڑھانی ہے، اور آپ کو ایسے ایونیوز، نئے ایونیوز لے کے آنے ہوں گے اپنی لائف میں جس سے آپ کی انکم بڑھے. اگر بیٹھ کے پریشان ہوتے رہیں گے، روتے رہیں گے، انفلیشن بہت ہو گیا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، خرچے کم کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے جتنے کم کر سکتے ہیں کریں، لیکن تھوڑی ڈائریکشن فرق کریں. اپنی انکم اتنی بڑھا لیں کہ آپ کو فرق ہی نہ پڑے. انفلیشن جتنا ہوتا ہے ہوتا رہے، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن بلیو می ساری زندگی سے دیکھ رہا ہوں، یہی دیکھ رہا ہوں کہ انفلیشن ہو رہا ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کی انکم جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اتنا آپ آسان رہے گا. سر نیکسٹ سوال ہے سر
Can you say میاؤں ورڈ Can you say meow, please? بلی کی آواز. جنرل سوال ہے. ہاں ہو گیا. اچھا سر, نیکسٹ سوال بہت لمبا سا لکھا ہوا ہے انہوں نے. اس کا کنسائز سا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں میوزک اور اس طرح کی چیزیں جو ہم لوگ ڈیلی لائف میں کہہ رہے ہیں وہ حرام ہے, اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ پھر ہمیں گلٹی فیل کراتے ہیں کہ تم لوگ کیوں سن رہے ہو. تو اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ؟ ہم نہ کریں لیکن ہمیں انجوائمنٹ مل رہی ہے. ریسرچ کریں کیا حرام اور کیا حرام نہیں ہے. بہت آسان ہے کہہ دینا. میں تو کہہ سکتا نہیں ہوں کیونکہ میں پریکٹیکلی مفتی نہیں ہوں. فتویٰ صرف مفتی صاحب دے سکتے ہیں. کیونکہ اس میں میوزک کو لے کے بات کر دیتا ہوں. اس میں بہت سی کانٹراڈکشنز ہیں, ڈفرینٹ فقہ ہیں, ڈفرینٹ مسلک ہیں, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. کسی میں 20%, کسی میں 100%. کوئی بہت بڑا گناہ ہے, کوئی بہت چھوٹا گناہ ہے. کوئی کہتا ہے ایسے کر لو, کوئی کہتا ہے ویسے کر لو, کوئی کہتا ہے انسٹرومنٹ نہ بجاؤ. تو ظاہر ہے اس میں اتھارٹی نہیں ہوں. لیکن حرام حلال میں بچوں ساری زندگی کے لیے یاد رکھیں, جو چیز کرتے ہوئے آپ کو گلٹی کر رہی ہے اس کے بعد آپ گلٹ میں جاتے ہیں اور وہ کرتے ہوئے آپ پریشان رہتے ہیں, اس کے بعد آپ کو کوئی فائدہ نہیں لگ رہا, اسے لائف سے ہٹائیں. کیونکہ اگر فرض کریں کسی چیز کے بعد آپ بھی پریشان ہیں, میوزک کی مثال لے لیں, آپ میوزک سن رہے ہیں اس کے بعد پریشان ہو رہے ہیں کہ او میں نے کوئی حرام کام کر دیا, ٹھیک تو نہ کریں. مقصد تو یہ ہے کہ, اور اسلام میں یا اللہ نے ہر وہ چیز حرام کی ہے جو آپ کو کرتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا, آپ کے لیے کی ہے. تو باقی کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں, لیکن اپنی فکر کریں. جو اچھا لگتا ہے وہ کریں, جو اچھا نہیں لگتا. اور یہ الارم آپ کے اندر لگا ہوا ہے, آپ کو دنیا میں کوئی ایسا برا کام نہیں ہے جو کرتے ہوئے اور اس کے بعد بندہ بہت اچھا فیل کرے. یہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ ٹو اوائڈ پیپل پلیزنگ اینڈ ٹو سے نو پولائٹلی. پیپل پلیزنگ تو اس لیے اوائڈ کریں کہ آپ کے ارد گرد اگر ایسے لوگ ہیں کہ آپ نے ایز اے ڈیوٹی یہ کام پکڑا ہوا ہے تو مجھے نہیں لگتا آپ کیوں کریں. اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو مطلب خام خواہ تعریفیں چاہیے. تو میرا خیال ہے آپ کی ایج میں, آپ کی سٹیج میں اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اپنی لائف پہ زور دیں, اپنا کام کریں, اپنے آپ کو امپروو کریں. پلیزنگ اگر کوئی چاہتا ہے تو اسے تھوڑی بہت تعریفیں شریفیں کر کے مس کریں. اتنا سیریس کیوں لے کے مطلب بیٹھے ہیں کہ اتنا بڑا ایشو لگ رہا ہے آپ کو کہ اس کا. اور آگے کیا پلیزنگ نو کیسے پولائٹلی؟ وہ اس سے پہلے ایک سیشن تھا, آپ تھے اس میں. میں نے ایگزامپل دی ہے کچھ لوگوں کو, آپ نہیں. نو نہیں, یہ مجھے نہیں لگتا پوری دنیا اس میں کیوں ابھی تک اٹکی ہوئی ہے. جہاں ہم نے نو کہنا ہے ہم نے کہنا ہے, ٹھیک. اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی کہہ دوں, کسی کو بھی کہ آؤ میں تمہیں تیسرے فلور سے نیچے دھکا دیتا ہوں, تو آپ بولیں گے نو. آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نو بولنی ہے. یہ سب ڈائلاگ ہیں, یہ ہاؤ ٹو سے نو. جب بندے کی وہ کیا کہتے ہیں لمٹ آتی ہے, ریڈ لائن آتی ہے, بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں نو کر دیا, اور لوگ کرتے ہیں نو. آئی تھنک یہ میں اس ٹاپک سے کنوینس نہیں ہوں. اور ہاں اس سے ضرور ہوں کہ جو آپ نے آگے پوچھا کہ پولائٹلی, تو تمیز سے نو کر دیں کہ میں شرمندہ ہوں, میں مطلب یہ فیور نہیں کر سکتا, یا کوئی بہانہ مار دے, کوئی اس میں دقت نہیں ہے. لیکن جب آپ نو نہیں کریں گے اس کے بعد جو دقت آپ کو ہوگی وہ کون سنبھالے. اور جو آپ کا سنسیئر دوست ہوگا, آپ کو سمجھنے والا ہوگا, آپ کا ویل وشر ہوگا,
اس کو آپ کی نو تنگ نہیں کرے گی. پریکٹس کریں, کر دیں, سکھی رہیں گے. سر آڈینس سے لیتے ہیں کسی کا سوال ہے؟ جی جی پلیز. آپ کا پیج کون سا؟ اچھا سر, پہلا سوال ہے اورا مینٹین کیسے کریں؟ پہلے تو یہ کنفرم کریں کہ وہ ہے بھی یا نہیں. اور بلیو می, جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد مینٹین کرنا آسان ہے. باقی بچوں, اس سے جو امپورٹنٹ بات یاد ہے, آپ سب ماشاءاللہ اللہ کرے زندگی میں بہت 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 زیادہ ترقی کریں, اپنی پرسنالٹی بنائیں, اور وہ بنے گی محنت سے, کپڑوں سے, بال کٹانے سے, فیشن کرنے سے, کچھ بھی کرنے سے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ نہیں ہوگا, اورا شورا کو نہیں بنے گا. لوگ منہ پہ تعریف کریں گے, بات پہ مذاق اڑائیں گے. لیکن جب زندگی میں آپ کے پاس کوئی, آپ ایک نالجیبل پرسنالٹی بنیں گے, دوسروں کے کام آنے والی ہستی بنیں گے, تو جہاں جائیں گے اورا خود ہی بن جائے. شکلوں سے اورے نہیں بنتے. اور ویسے بھی میں اس سے آگے سینس اچھا چلو. Next question ہے, what is the definition of a successful person in your point of view? اچھا بچوں, سکسیس زندگی میں ظاہر ہے آپ ینگ ہیں, آپ کو بہت ساری باتیں, ڈیفینیشن تو اس کی کوئی ہوتی نہیں ہے. یہ ڈیفینیشن اور انورٹڈ کاما سے نکل جائیں جب لائف کی بات کریں. لائف میں ڈیفینیشنز پہ نہ چلیں. سکسیس ریلیٹیو ٹرم ہے جو سب کے لیے فرق ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ کو کچھ اچیو کرنا ہے لائف میں تو ہیپی, ہیلتھی اینڈ اسٹیبل لائف. اور سکسیس میرے نزدیک اس ایج میں اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جب بندہ اپنی گزری ہوئی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انسان قبر میں کچھ نہیں لے کے جاتا, یعنی کہ یہ لائف گزار کے جب اگلی لائف کی طرف موو کرتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ ایک چیز وہ لے کے جا سکتا ہے, اور وہ اطمینان ہے. یعنی اس نے اس دنیا میں جتنی زندگی گزاری ہے وہ اس سے مطمئن ہے, تو یہ اس کی ایک بہت سکسیسفل لائف ہے. اس نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا, اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, اس نے بڑے اچھے سے سارے رشتے نبھائے ہیں, اچھی سے زندگی گزاری ہے. نو میٹر وہ بیلینئر ہے یا ایک عام ہمبل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہے, اگر وہ لیٹر ایج میں مطمئن ہے کہ میں نے جو کیا اچھا کیا, ٹھیک کیا, اور یہ بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سکسیس کو اچیو کیا. باقی میں نے بہت ادروائز جو لوگ کہتے ہیں, بہت لوگوں کو بے چین دیکھا ہے ہر لحاظ سے, تو میرے نزدیک وہ سکسیس نہیں. Sir, do you think Pakistan's focus on its religious identity at its creation that has helped or harmed its modern progress? نہیں بچوں, اس میں جو ہمارا ڈرا بیک ہے یا جو بہت ہی دکھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن کو ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں. اگر آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہمارے ریلیجن میں جو ہولی بک ہے, جو قرآن ہے, اس میں لکھا گیا. ہم نے ریلیجن کو کبھی نہ تو پریکٹس کی ہے, نہ کبھی فالو کی ہے, نہ سمجھا ہے. سب سے پہلی بات, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سمجھ کے اپنے ریلیجن کو چلتے ہیں,
کیوں؟ کیونکہ وہ پھر فیتھ بنتا ہے نا، اور فیتھ آپ کا ایمان ہوتا ہے، اور ایمان آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے، ایمان آپ کو آپ کی ایگزسٹنس بتاتا ہے. تو پاکستان میں، اینڈ مجھے دوسروں کا انڈیا کا خاص نہیں پتا، لیکن یہ بہت بڑی ویکنیس ہے کہ ہم نے اپنے ریلیجن کو سنی سنائی باتوں سے آگے چلایا ہوا. ہم سب کو پہلی بات اسلام ہمارے تک کیسے پہنچا؟ تھرو ہولی بک پہنچا، قرآن مجید سے پہنچا. اگر آپ زندگی میں کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ کو موقع ملے، اور آپ کرنا چاہیں اپنے لیے اور اچھی لائف کے لیے، تو اب جب ٹرانسلیشن میں جائیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسلام آئے گا. ابھی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اسلام ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور مسلمان ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، کیونکہ وہ عجیب چیزوں کو پریکٹس کر رہا ہے جو کہ اسلام تھوڑا پتہ نہیں اسے الاؤ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سب نے اپنا اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، جو کہ ظاہر ہے بہت بڑی شارٹ کمنگ ہے، لیکن اسے آپ لوگ اگر اپنی لائف کے لیے ٹھیک کرنا چاہیں تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. ہو گئے ماشاء اللہ. میرے پاس ہے آڈینس سے لینے ہیں، ان سے لیتے ہیں. ہاں کسی کا ہے تو ہم بریک کر لیتے ہیں. کوشچن نہیں؟ چلیں جی. ہاؤ ٹو کنٹرول اوور تھنکنگ. بٹن تو بیٹا ہے کوئی نہیں. کنٹرول کے ورڈ کے میں خلاف ہوں. ہاؤ ٹو کنٹرول اوور تھنکنگ، ہاؤ ٹو کنٹرول ایموشنز، ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر، اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول ایچ ادر. کنٹرول کرنا چھوڑ دیں، ڈیل کرنا سیکھیں. آپ کو لائف میں ہر ایموشن کو، ہر چیز کو ڈیل کرنا. اور آپ انگریزی کا مسئلہ ہے ہینڈل کرنا یا ڈیل کرنا. جب آپ یہ سیکھیں گے تو پھر کام چلے گا. کوشچن کیا تھا؟ کنٹرول اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ سوچنا فطری عمل ہے، سوچ آتی ہے، سوچ ختم نہیں کر سکتے آپ. لیکن یہ اوور کب ہوئے گی؟ جب آپ کو اس کا سلوشن نہیں ملتا. سوچنا تو ختم کر نہیں سکتے. دوسرا جو ہمارے دماغ میں فیڈ ہوتا ہے وہی جنریٹ کرتا ہے نئی تھنکنگ کو، اور وہ غلط ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہے. اگر آپ نے سوشل میڈیا بھی دیکھنا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. الگوریدم آپ کو وہی دکھائے گا جو روٹین میں آپ دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ پازیٹیو ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں تو دنیا کا کوئی الگوریدم ایسا نہیں کہ جو زبردستی آپ کو دوسری ڈائریکشن میں لے جائے. اگر آپ فٹ بال دیکھتے ہیں تو وہ فٹ بال ہی دکھائے گا. تو ہم نے ان چیزوں کے لیے آئی تھنک کبھی اتنی ایفرٹ کی نہیں ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں بہت اوور تھنکنگ کرتا ہوں. تو اچھا فیڈ کریں گے تو اچھا ہی سوچیں گے. اور اگر یہ کسی طرح بھی آپ کے قابو نہیں آ رہا تو میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پاس دنیا میں، زندگی میں ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جس سے آپ کچھ بھی کہہ سکیں، کچھ بھی شیئر کر سکیں، کوئی بھی بات کر سکیں. کیونکہ پروسیس یہ ہوئے گا کہ جب آپ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ صرف سوچیں گے اور اوور تھنکنگ ہوگی. جب آپ شیئر کر دیں گے، رو پیٹ لیں گے، کسی سے بات کر لیں گے تو آٹومیٹکلی ریلیف ملے گی. آپ سر ریپڈ فائر کے کچھ کوسچنز ہیں اگر آپ سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ون ورڈ رپلائی کرنا آپ. ون ورڈ. ون ورڈ رپلائی. Shayan, now I would like to call Shayan. Please come here. ریپڈ ون ورڈ رپلائی کرنا. جی آپ سر جی گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے. نہیں تو یہ اب دیکھیں یہ تو زیادتی ہے نا کہ یہاں بیٹھ کے پوچھنے تیار ہے. میں یہاں سے دوڑ سکتا ہوں. اور جو فرسٹ بات آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کوشش. ایک سینٹینس میں بھی شروع.
हाँ एक सर सेकंड इनका एक क्वेश्चन अच्छा ये कौन, हाँ बेटा प्लीज। सर आपने कहा ना इमोशंस कंट्रोल नहीं करने चाहिए, तो अगर आप कंट्रोल नहीं करते अपने इमोशंस एंड आपके इमोशन कुछ ऐसे हैं जो आप सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, तो मतलब उसका जो रिएक्शन होगा वो ये नहीं होगा कि यू आर बिकमिंग सोशल इविल। तो अगर आप उस इमोशन में कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कैसे सोसाइटी का सोशल इविल नहीं बन सकते? अच्छा इसमें दो चीजें दोबारा कह देता हूँ, उसे डील करें, उसे हैंडल करें, उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो आप अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि इतना बुरा क्या हो रहा है कि आप सोशल लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो एक मिसाल देता हूँ आपको बच्चों, अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं कि सोसाइटी उससे सफर करेगी और आप उसके लिए इतना बड़ा ईवल बन रहे हैं, तो ये मत भूलें सोसाइटी हो या सामने वाला कोई इंडिविजुअल हो, वो रिएक्ट भी करेगा, वो जवाब भी देगा। और जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि जी कोई बदतमीजी करता है, तो मैं कहता हूँ कि उससे डबल बदतमीजी करो, आगे से खामोश ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप उससे बदतमीजी करेंगे तो वो आइंदा किसी और से बदतमीजी नहीं करेगा। तो सर बट दैट कुड बी रिलेटिव ना। हाँ रिलेटिव है, लेकिन सोशल इवल आपने कह दिया ना, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ अगर आप इतना ऑलरेडी आपको पता है कि ऐसे इमोशंस हैं कि मैं सोशल इवल बन सकता हूँ, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी को हैंडल करने एग्जांपल मैं पीटीवी में काम करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास रोज खबरें आती हैं, मुख्तलिफ नैरेटिव्स आते हैं। तो कुछ नैरेटिव्स ऐसे होते हैं दैट इज एंटी स्टेट, कुछ ऐसे होते हैं दैट आर प्रो स्टेट। ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। अब कुछ चीजें होती हैं जो हमें फायदा पहुंचा रही हैं, कुछ चीजें होती हैं हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन दे आर सोशल इवल फॉर अस बट माइट नॉट बी सोशल इवल फॉर इंडिया। ठीक है, हाँ ठीक है। फ्रॉम द आईज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखा जाए तो। अब इफ यू कैन लुक एट पहलगाम, उन्होंने पहला काम किया कि without any proof they attacked you. Now they have become a social evil because आपने तो कुछ नहीं किया। तो हम तो उसको condemn कर रहे हैं, but there are some people who are not condemning them and they are saying कि हाँ ये ठीक काम कर रहे हैं। जैसे इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। तो basically तो social evil बन रहा है ना। तो if they don't control themselves, ये ceasefire नहीं करते, कोई initiative नहीं लेते उस चीज को लेके, अपने actions को control नहीं करते, तो फिर कैसे उसको मतलब वो अपने जो उनका desire to spread evil है वो कम हो सकता है जब तक वो कंट्रोल नहीं करते। बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि डीलिंग है, डीलिंग इज अनदर वर्ड फॉर कंट्रोलिंग ना। कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग है कि आप उसको 100% स्टॉप लगा, वो हो नहीं सकता। ठीक, कंट्रोलिंग इज बैलेंस। चले हम अंग्रेजी के वर्ड चेंज कर लेते हैं, डायरेक्टिंग कर लें। हम डायरेक्ट भी तो करते हैं ना इमोशंस को कि यहाँ करना है या नहीं करना। आप पीटीवी में एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स जब ये इस तरह की चीज आएगी, डायरेक्ट करते हैं ना कि भाई हम ये ऑन एयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पॉलिसी है। और दूसरा ये जो आप पहलगाम और इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। ये तो हमारा नैरेटिव है ना, किया ना हमने। इनिशियली तो आप जो नहीं, इनिशियली तो हमारी आदत ही नहीं है ना, हम पहले कुछ नहीं करते हैं। दैट इज हम वेट करते हैं, एज ए नेशन भी हम वेट करते हैं, हम घरों में भी वेट करते हैं कि पहले जिसने जो करना है करके देख लेना, फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक, ये हमारा जनरल बिहेवियर है कि हम रिस्पॉन्ड करने में खुशी लगती है। और आई थिंक वाइज भी है, अक्लमंदी भी है कि हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया। और अगर फ्रांस और इसराइल उसे वो कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बाकी पूरी दुनिया उसे कंडेम भी तो कर रही है और बुरी तरह कर रही है। इस वक्त हमारे पास सारी रिपोर्ट्स नहीं आ रही ना। फ्रांस और इसराइल इस वक्त उसे क्या कह रहे हैं? इसे उसे कह रहे हैं कि चलो बता देता हूँ आपको कि हम तुम्हारे, फ्रांस नहीं कह रहा, इसराइल स्पेशली, कि भाई तुम एक सेकंड अटेम्प्ट करो थ्रू सी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमसे होने वाला ये नहीं है। और हमें पता है, लाइक मैं अभी आपको बता देता हूँ, 24 के बाद वो ट्राई करें, करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, लेकिन हमें अभी से पता है, तो उन्हें पता है कि हम डील कर सकते हैं। देखिए इस वक्त अगर वो भी इमोशनल हो जाए, हम भी इमोशनल हो जाएं, तो अगेन पाकिस्तान और इंडिया
ان دونوں کی اس ریس کا یا اس کانفلکٹ کا وننگ پوائنٹ کیا ہے؟ نہ ان کے لیے کوئی وننگ پوائنٹ ہے نہ ہمارے لیے کوئی وننگ پوائنٹ ہے. اگر فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے کسی ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا, انڈیا کہتا ہے اس نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کر لیا جیسے پہلے ہوتا تھا, دونوں ملک وہ سسٹین کر سکتے ہیں قبضہ؟ نہیں کر سکتے نا. ابھی کشمیر تو دونوں سے سنبھالا نہیں جا رہا, مصیبت بنی ہوئی ہے. ٹھیک, تو دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا, میں اسٹل کہوں گا کہ جیسے دیکھیں سمجھداری سے ہم ایسے معاملات حل کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ زیادہ جذباتی ہوتا ہے. آپ کی ایج میں آتا ہے, ہم کہتے ہیں گرم خون ہے, جذباتی ہے. پھر جو آہستہ آہستہ آپ نے 30, 40, 50 میں دیکھا ہوگا کہ اسے یہ چیزیں ڈیل کرنی آ جاتی ہیں. وہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کرتا, وہ ایک دم غصہ نہیں کرتا, مار پیٹ نہیں کرتا. تو وہ اسے کس نے سکھایا؟ اسے ایج نے, ایکسپیرینس نے سکھایا کہ ہم نے ابھی اتنا نہیں کرتا. تو آئی تھنک ہینڈل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بھی ہے آپ کے لیے ہے نا. اگر کوئی سپر ہیرو ہوتے تو کون سے تھے؟ شاید اوکے سر, ان ٹیچرس کو آپ نے ایک ورڈ میں ڈسکرائب کر, ٹھیک ہے؟ یہ سارے میرے دشمن ہو جائیں گے. سر واٹ ایور کمز ان یور مائنڈ, اوکے؟ ڈاکٹر شفیق. سویٹ, سر شہباز. کیوٹ, سر فیصل. انوسنٹ. سر ناصر. ہمبل. میم صفا. گریسفل. HOC. وائز. ڈاکٹر فواد. ٹرکی. ویری مچ ریسپانسبل. عزیز احمد چودھری. ڈاکٹر سندس. Question is a question. You cannot run away from it. That's what he said. اتنا نہیں سوچنا سر ٹائم. سر اوکے ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاطمہ. یار نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں میں نے مطلب یہ کل کو آپ نام کیسے لے سکتے ہیں کہ میں تو جان کو آ جائیں گے سر. اور جتنے اچھے ورڈ تھے ختم ہو گئے نا, اور آگے کیا بولوں؟ سارے کیوٹ ہیں, سارے اچھے ہیں, سارے بہترین ہیں, سارے ماشاءاللہ واو نالجیبل ہیں. کیا بولوں مطلب اس سے آگے تو. ہاں زیبسٹ ورسز ناسٹ. آف کورس زیبسٹ. Why? میں آن کرتا ہوں نا. Okay. آپ پوچھیں گے کہ مجھے اپنی فیملی پسند ہے یا سامنے والے کی؟ ویسے سامنے والے تو obviously مجھے اپنی فیملی پسند ہے. نہیں ہے کمپیریزن نہیں ہے. اوکے سر. سر آپ کوئی آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے تو آپ کا پہلی لائن کیا ہوگی؟ How do you take it? میں دل میں شکر ادا کروں. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائس آف یو. اور کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو آپ کے پورے کریئر میں آپ کو یاد رہے کسی بھی وجہ سے؟ سارے یاد ہیں ماشاءاللہ, وہ میجورٹی اگر کوئی ایک خاص یاد ہے, میجورٹی یاد ہے, کوئی ایک نہیں ہے, بہت سارے یاد ہیں. تھینک یو سو مچ بچوں. آج ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. آپ ایک سیکنڈ بیٹھیں گے. سر کی طرف سے چائے کا اعلان ہونے لگا. مجھے آنیسٹلی میں شکریہ ادا کروں آپ کا, اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم اتنا, کیونکہ میں صرف ویڈیوز کرتا ہوں یا کلاس روم میں ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آئی تھنک ہم اسے کوئی بس وہ ہو گیا نا, بس ٹھیک ہے. ہم اسے فارمل اینڈنگ تو کر نہیں سکتے, نہ ہی میں اتنا فارمل ہوں.
لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور وہی بات کہ اچیو کریں اور ٹارگیٹ کریں اور اچیو کریں ہیلدی اینڈ اسٹیبل لائف انشاءاللہ. تھینک یو.